سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ عوام سے حقیقی رابطہ رکھنا اب نہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ رہا ہے اور نہ ہی ان کی ترجیح رہ گئی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کا حقیقی منبع عوام کے بجائے چند طاقتور ریاستی ادارے ہیں، یعنی بھائی لوگوں کی نوکری کرتے رہو اور ان سے اقتدار میں حصہ لینے کی کوشش میں مگن رہو۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان میں سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی کہانی بھی اسی لیے مقبول ہوئی کہ سلیکٹرز کی جانب سے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے آفس تک پہنچاتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کے اصل مالکوں کا یہ فیصلہ عملی اعتبار سے سب نے سر جھکا کر مان بھی لیا۔ بقول نصرت کچھ عرصہ بعد کپتان کے سیاسی مخالفین یہ امید باندھنا شروع ہو گئے کہ بالآخر عمران خان کو لانے والے ان سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر سے ہمارا چانس بن جائے گا۔ یہ سوچا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی لاٹری بھی تب ہی نکلے گی جب مسند اقتدار پر بٹھانے والے ہی نکالنے کا فیصلہ بھی کریں گے، اس لیے ہمیں بلا وجہ زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نئے ISI چیف کی تعیناتی کی عمل میں تاخیر شروع ہوئی تو تھا جس کا انتظار والا ماحول بن گیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف قومی اسمبلی میں دوبارہ متحرک ہو گئے۔ ان کی کوششوں سے حکومت کو 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں ہونے والی گنتی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ عمران خان پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ہمت نہیں دکھائیں گے اور ان قوانین کو لاگو کرنے کی ضد بھلا دیں گے جنہیں وہ صاف شفاف انتخابی نظام کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بساط اس کے الٹ ہے، تاہم اپوزیشن کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے اور عمران خان نے نہ صرف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ بلا لیا بلکہ 33 متنازع بل بھی منظور کروا لیے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں روزمرہ زندگی کے مسائل سے پریشان ہوئے پاکستانیوں کی اکثریت کی طرح مجھے بھی عمران حکومت کے استحکام یا عدم استحکام میں خاص دلچسپی نہیں۔ میں نے تمام عمر صحافت میں گزاری ہے اور میرے رزق کا واحد وسیلہ صحافت ہی ہے۔ اندھی نفرت و عقیدت کے موجودہ دور میں اگرچہ اس دھندے سے وابستہ رہنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن موجودہ دور میڈیا کے لیے مشکل ترین بھی ہے اور بدترین بھی۔ حکومت فقط اپنے بیانیے کو شدت سے فروغ دینا چاہ رہی ہے، تنقید برداشت نہیں کرتی، آزاد منچ صحافیوں کو بکاؤ ٹھہراتی ہے جن میں سے اکثر پر وطن عزیز میں جھوٹی خبروں کے ذریعے انتشار پھیلانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں بھی صحافیوں سے خوش نہیں، وہ انہیں حکومتی دباؤ سے سہم جانے کے طعنے دیتی ہیں۔ اس تصور کو ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہیں گے والے رویے سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں میں کافی دنوں سے نہایت سنجیدگی سے وطن عزیز میں جاری سیاست نامی شے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنا تھا کہ ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کی مخالف اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں۔ حکومت اپنی توجہ ایسے اقدامات پر مرکوز رکھتی ہے جو عوام کو استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھنے کا گمان فراہم کریں۔ حکومت کی مخالف جماعتیں اس کے برعکس عوامی مسائل اجاگر کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ شاید کوئی نظریہ نام کی شے بھی ہوتی ہے، لیکن میں سیاسی افق پر چھائی سیاسی جماعتوں کی ساخت اور رویے پر غور کرتا ہوں تو ان کی نظریاتی پہچان یا تشخیص کا تعین دشوار محسوس ہوتا ہے۔ حکمران جماعت سمیت اپوزیشن میں بیٹھی دونوں بڑی جماعتیں بھی بنیادی طور پر نام نہاد الیکٹیبلز پر مشتمل ہیں۔ یہ جماعتیں بھی ایسے خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو برطانوی دور سے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے سرکاری سرپرستی کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے طاقتور دھڑے ہیں اور ڈیرے داری کی روایت بھی نبھانا ہوتی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ایسی اشرافیہ کا حقیقی مسئلہ نہیں، وہ اس سے ہرگز پریشان نظر نہیں آتے، لیکن ووٹروں کو مطمئن رکھنے کے لیے عام آدمی کے مسائل پر تقریر ہر صورت کرتے ہیں۔ پارلیمان میں بیٹھے افراد خواہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں، اگر واقعتاً عوام کے حقیقی مسائل کے بارے میں فکر مند ہوتے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ جیسے ٹیکنوکریٹ IMF سے ایسا معاہدہ نہ کر پاتے جس نے روزمرہ ضرورت کی اشیاء اور بجلی اور گیس کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ کر دیا ہے۔ ان کی جگہ آنے والے شوکت ترین بھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش ہو کر تفصیل سے یہ بتانا لازمی محسوس نہیں کرتے کہ IMF نے ہماری معیشت کو توانا رکھنے کے لیے $500 ملین کی جو قسطیں دینا تھیں وہ ابھی تک کیوں نہیں ملی۔ وہ مل رہی ہوتی تو ہمارے خزانے میں اب تک $1 ارب آ چکے ہوتے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں یہ رقم چند شرائط کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ حکومت ان پر عمل درآمد سے ہچکچا رہی ہے۔ میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی کو مگر خبر ہی نہیں کہ وہ شرائط کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد سے حکومت کیوں گھبرا رہی ہے۔ IMF کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھے لوگ تقاریر تو مسلسل جھاڑتے ہیں،
اپنے دور اقتدار میں لیکن وہ اکثر عطار کے اسی لڑکے سے شفایابی کی امید باندھتے رہے۔ اپنے تجربے کو بنیاد بناتے ہوئے ایسی حکمت عملی کی نشاندہی کرتے نظر نہیں آتے جو IMF پر انحصار کو مکمل ختم کرنے کے بجائے اسے کم سے کم تر بنانے کی راہ دکھائے۔ لہٰذا مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام کا آج جو حال ہو رہا ہے اس سے کچھ مختلف ہونا ممکن نہیں تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔